آپ سبھی کو معلوم ہے کہ جس دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہی ہے یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے بارے میں اور ان فتنوں کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا۔ ہر وقت بھی ایک نیا فتنہ پیدا ہوتا ہے، دوسرا ختم نہیں ہوتا، ایک ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا فتنہ جنم لے لیتا ہے۔ اور یہ فتنے ایسی شکل و صورت اختیار کر کے ہمارے گھروں میں، ہماری دکانوں میں، ہماری تجارتوں میں، حتیٰ کہ ہمارے کپڑوں میں، ہمارے جسموں میں یہ فتنے داخل ہو رہی ہیں، جس کا احساس بھی ہمیں دن آج کے اس مجردم اور منحشر ماحول میں اتنے سارے فتنے ہیں کہ ہمیں ان فتنوں کا مقابلہ ہے، ان کی فتنوں سے بچے اور اپنے آپ کو ان فتنوں سے کیسے بچائے، اپنے گھر والوں کو ان فتنوں سے کیسے بچائے، اپنی اولاد کو ان فتنوں سے کیسے بچائے، اس کے لیے ہم سبھی کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ان فتنوں سے بچنا ہے تو قرآن کریم نے فرمایا فَاسْتَقِيمْ كَمَا أُمِرْتَ کہ دین پر قائم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا۔ اگر فتنوں سے بچنا ہے تو ہمیں دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھنا ہوگا، مضبوطی کے ساتھ دین پر عمل پیدا ہونا ہوگا، مضبوطی کے ساتھ دین پر چلنا ہوگا۔ جب ہم مضبوطی کے ساتھ دین پر چلیں گے تو ہم ان فتنوں سے بچیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نماز، روزہ، صدقہ، زکات، خیرات، ان چیزوں کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے حیا اور پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ آج جو فتنے وجود میں آ رہے ہیں اس کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے، سب سے بڑا سبب بے حیائی، بے حیائی کی وجہ سے، بے پردگی کی وجہ سے، نظروں کی غلط حفاظت کی وجہ سے، نظروں کے غلط استعمال کی وجہ سے آج فتنے ہماری زندگی کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور ہمارے ایمان کو، یقین کو، اعمال کو خراب کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے سے ہر ایک کو ان فتنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہنا ہوگا۔ اور جب ہم جمے رہیں گے، نماز اور اللہ پر توکل اور یقین کامل کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ ہم جمے رہیں گے تو پھر ہم ان فتنوں کا مقابلہ کر سکیں گے، ورنہ ہم ان فتنوں کے حوالے ہو جائیں گے، ہمارے بچے ان فتنوں کے حوالے ہو جائیں گے۔